بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک ہی دن میں تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا، کیونکہ آج کا جو وظیفہ نہایت مجرب، آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس وظیفے کی برکت سے۔ جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کا روزگار لگا دی، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ اور عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی بڑی اس کی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا اس کا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، نماز کی پابندی کرے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ والدین اگر یہ عمل اپنی اولاد کے لیے کریں اور دعا کریں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے گا۔ طالب علم اگر اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ العزیز میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ کاروباری شخص اگر کرے، انشاءاللہ العزیز دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک انتظام ضرور فرما دیں گے۔ مسافر بے یار و مددگار کرے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی جائے۔ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مزمل میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برداشت سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ جو اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے میں اسے فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذی قعدہ مبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کریں، دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، اپنی بخشش کے حقدار بن جائیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ ناظرین، آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آئیے ثواب کی نیت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی رکا ہوا کام ہو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم ذاتی نام ہے، یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاقو کو اچھی طرح گن کر 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت سن لیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان چاروں تسبیحات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائی ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے بعد ساری امت کے لیے دعا کریں، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب دعا قبول کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب والدین کی مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی بھی جس مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا ہے، تو سب کی عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا
اللہ ہے ان سب کی مشکل پریشانیوں کو حل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نارینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں جب دعا مانگی جائے تو آپ کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں، اس طرح آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نسبت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔